تعالی علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل یعنی من ذنب قد تاب من، رواہ ترمذی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سے پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ کے ساتھ شرم دلائی، عار دلائی، اسے عیب لگایا، اور حالانکہ وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اسے موت نہیں دیتا کہ جب تک وہ خود اس گناہ کے اندر نہ پڑ جائے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے کسی بھائی پر اس گناہ کے ساتھ کہ جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی، اس گناہ کے ساتھ اسے اس کا گلہ شکوہ کرتا ہے، اس گناہ کے ساتھ اسے طعنہ مارتا ہے کہ تو ساری زندگی فلاں کرتا رہا، تو ساری زندگی تو نے فلاں کیا، تو اس طرح کا اگر اس نے طعنہ دیا ہے حالانکہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب جس نے طعنہ دیا اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس گناہ کے اندر پڑ نہ جائے۔ یعنی زبان کی اتنی احتیاط ہونی چاہیے کہ کسی کو اس کے گناہ کے ساتھ طعنہ نہیں دینا چاہیے، کسی کو اس کے گناہ کے ساتھ شرم نہیں دلوانی چاہیے، اس سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم المداحین فاحسوا فی وجوہہم التراب، رواہ مسلم۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو کہ جو لوگوں کی تعریف ان کے منہ پر کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کے چہروں پر مٹی ڈالو، ان کے چہروں پر مٹی ڈالو، یعنی وہ غلط کام کر رہے ہیں، کسی کے منہ پر کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا یہ ہمارے دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے والے کو دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ اس اپنی تعریف کو پسند کرے گا یا ناپسند کرے گا، تو لیکن زیادہ تر ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتا ہے، اگر وہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے تو وہ تو گیا کام سے۔ اپنی تعریف کو پسند کرنا کہ اگر کوئی تعریف کر رہا ہے اسے اچھا سمجھنا، اسے پسند کرنا، تو یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق یہ تکبر و غرور ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ تو یہ سبب کون بنا؟ تعریف کرنے والا۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو مداحین کو، تعریف کرنے والوں کو، لوگوں کی تعریف اس کے منہ پر کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کے منہ کے اندر مٹی ڈالو، انہیں خاموش کراؤ، انہیں منع کرو، زد و کوب کرو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا کیا، اس فرمان پر عمل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص کسی کی اس کے منہ پر تعریف کر رہا ہے تو مٹی اٹھائی اور ان کے منہ پر ڈال دی، تو جب پوچھا گیا تو بتایا کہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا منہ پر تعریف کرنے والے کی منہ کے اندر مٹی ڈالو اور اسے خاموش کرو۔ یہ ہمارے دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے بہرحال۔ اور حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحم اللہ ویبتلیک۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی اپنے مسلمان بھائی کی شماتت پر یعنی اس کے نقصان ہونے پر، اس کی تکلیف میں پڑ جانے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی بھی تکلیف میں، کسی بیماری میں، کسی چیز میں مبتلا ہو گیا، اب دوسرا شخص اس پر خوش ہوا کہ اچھا ہو گیا ہے، اسے ٹھیک ہوا اس کے ساتھ،
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے یہ کہ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس بندے کو شفا عطا فرمائے اور اس مصیبت سے بچا لے، اور جو خوش ہو رہا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر لے، اس کی پکڑ ہو جائے، اس کی گرفت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جس کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے عافیت دے دے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے خوش ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اسی مصیبت کے اندر گرفتار کر سکتا ہے۔ تو کسی کی مصیبت پر یا کسی کی بھی تکلیف پر خوش ہونا نہیں چاہیے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کی اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ تو یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق